ہم لوگوں کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں تو بڑی آسانی سے ہم لوگوں کو اسلام مل گیا ہے اور ہم لوگوں کو مسلمان ہو گئے، اس کے اوپر ہم لوگوں کو کوئی پریشانی کوئی تکلیف نہیں جھیلنی پڑی ہے۔ تو جو چیز جتنی آسانی سے مل جاتی ہے بندے کو اس کی قدر پھر نہیں ہوتی، وہ بے قدرہ ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے ہمیں تو وراثت میں اسلام ملا ہے، گھر میں مسلمان کی پیدائش ہوئی، والد صاحب یا کوئی گھر کا بندہ گیا، آج کل تو فون ہے، امام صاحب کو فون کر دیا، امام صاحب آئے، انہوں نے کان میں اذان اور ایک میں تکبیر کہہ کے کہا مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آیا ہے۔ لیکن اگر ہم لوگ تاریخ اسلام پڑھیں اور ہمیں پتہ اگر لگے اور ہم لوگ کوشش کریں اس طے میں جانے کی کہ لوگوں نے اسلام اپنانے کے لیے اور اسلام ان کے دلوں میں جو ہے وہ گھر کر جائے، اس کے لیے انہوں نے کتنی کتنی کوششیں کی۔ ہزاروں ایسے افراد ملیں گے جنہوں نے اپنے خون کا ایک ایک قطرہ اس اسلام کے لیے بہا دیا، ہزاروں کی تعداد میں ایسے ملیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں حضور جب اس دنیا میں تشریف لائے اور پھر آپ نے ایک 40 سال کی زندگی عام لوگوں کے بیچ میں گزاری بغیر نبوت کا اعلان کیے ہوئے، بچپن بھی آپ کا گزرا، پھر جوانی بھی گزری، 40 سال کی عمر جب آپ کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ حبیب اب آپ ایسا کریں کہ ان لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک اونچے پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد سارے لوگوں کو جمع کر کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں اور تمہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں۔ وہاں سے آپ نے جو ہے وہ تبلیغ کا سلسلہ اسٹارٹ کیا اور دھیرے دھیرے یہ سلسلہ لوگوں تک جیسے دین کی باتیں پہنچتی گئی تو ہم لوگ اگر اس سچویشن کو پڑھیں تو وہ بہت ٹف سچویشن تھی۔ آج تو میں یہاں پہ آیا ہوں، آپ میرا استقبال کر رہے ہیں، آپ میری باتیں سن رہے ہیں، آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ وہاں پہ سچویشن ایسی تھی کہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور اگر کوئی سنتا تھا تو منہ پہ کچھ برا بھلا کہہ کے واپس پلٹ جاتا تھا، کوئی جو ہے وہ ڈھنگ سے جواب نہیں دیتا تھا، رستے میں چلتے ہوئے پھبتیاں کستے تھے لوگ، تانے دیتے تھے، کوئی چلتے ہوئے پتھر مار دے رہا ہے۔ حضور جب طائف گئے، مکے والوں سے جب آپ نے دین کی بات کہی اور ان کو دین میں داخل کرنے کے لیے آپ نے کوششیں کی اور ساری کوششیں کرنے کے باوجود یہ لوگ جان کے دشمن بن گئے، تو آپ نے ارادہ کیا کہ چلو 2-4 صحابہ کو لے کے میں طائف جاتا ہوں۔ اور جب آپ طائف گئے وہاں کے کچھ عمرا سے، رئیسوں سے، جو گاؤں کے محلے کے کچھ پنچ لوگ ہوتے ہیں ان سے ملے، اور ملنے کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا میں ایک اللہ کی طرف تمہیں بلانے کے لیے آیا ہوں، میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں اور تمہیں اس دین کی دعوت دے رہا ہوں، تم میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے کہا ہم نے تو آپ کی بات ماننی نہیں ہے، ہم تو اپنے ان جو ہے وہ باپ دادا جن بتوں کو پوجتے آئے ہیں ان کے ساتھ ہم لوگ بے وفائی نہیں کر سکتے۔ حضور نے کہا کوئی بات نہیں، تم نے بات نہیں ماننی نہ مانو، لیکن جو مکے کے لوگ ہیں ان کو جا کے تم نے نہیں کہنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ تشریف لائے تھے، ہم نے ان کی بات بھی نہیں مانی، ورنہ وہ مکے والے کہیں گے ہم سے جب جو ہے یہاں سے بات نہیں بنی تو وہاں طائف گئے اور وہاں جانے کے بعد بھی ان کو جو ہے انکار ہی ملا۔ حضور نے جب ان کو منع کیا تو انہوں نے کہا نہ ہم نے تو جا کے باتیں بتانی ہے، اور بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور جب واپس نکلے تو ان لوگوں نے کیا کیا، جو بدماش لڑکے ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں پتھر دے دیے، اور پتھر دینے کے بعد راستوں کے دونوں سائڈ کھڑے کر دیے کہ حضور جب گزرے تو ایسا کرو ان کے اوپر پتھر مارو۔ وہ بدماش لڑکے حضور کو پتھر مار رہے ہیں، حضور کا چہرہ لہو لہان ہو گیا، حتیٰ کہ اتنا خون بہا کہ آپ کے نالین پاک میں وہ خون جم گیا، نالین میں وہ خون جم گیا۔ کبھی آپ ایک پاؤں اٹھا لیتے ہیں تو وہ دوسرے پہ مارتے ہیں، دوسرا جب رکھ لیتے ہیں ادھر والا پاؤں اٹھاتے ہیں تو اس پہ پتھر مارتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے فرشتہ حاضر ہوتا ہے، حاضر ہو کے عرض کرتا ہے حضور اللہ کی طرف سے حکم ہے اگر آپ اجازت دیں، آپ کہیں تو ابھی ان دونوں پہاڑوں کو ملا کے ان کو بیچ میں پیس دیا جائے، آپ اپنے کانوں سے ان کی چیخیں ابھی سنیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں۔ حضور نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ان کے لیے بد دعا نہیں کی، بلکہ حضور کی زبان سے جو کلمات نکلے وہ تھے اللہم مہد قومی، اللہم مہد قومی ہم لا یعلمون، میرے مالک میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ قوم ابھی مجھے جانتی نہیں ہے۔ پتھر کھا کے بھی دعائیں دینا یہ نبی ہی کی شان ہو سکتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بد دعا نہیں دی، بلکہ کہا کہ ان کی آنے والی نسلوں سے مجھے ایمان کی بو آ رہی ہے۔ یہ اسلام قبول نہیں کرتے کوئی بات نہیں، ان کی آنے والی نسلیں تو کریں گی۔